اب تعلق کے بارے میں آپ سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ کوئی بھی تعلق کسی بھی انسان کے ساتھ جو ہوتا ہے، اگر اس کی بنیاد اللہ نہیں ہے، اگر ایکویشن میں اللہ نہیں ہے، تو تعلق جو ہے وہ آخر کار اذیت کا باعث بنے گا، ذہنی بحران کا باعث بنے گا، غم اور خوف اور حزن کا باعث بنے گا۔ اس کے علاوہ کسی بھی تعلق کا کوئی انجام نہیں ہے۔ انسان ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ جینے کے لیے نہیں بنے۔ یہ رشتے ناتے، یہ تعلقات، یہ زندگی کی خوبصورتی ہونے کے ساتھ ساتھ ہم انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہیں۔ اس معاملے میں تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، زندگی تو جس طور بھی گزرے، ایک دوسرے کے مختلف متضاد مزاجوں کے ساتھ ہی زندگی گزرنا ہوتی ہے، اور بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن میں ہم بسا اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت سے ہمارے کانسیپٹ ایسے ہیں جو ٹکرا رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس کے باوجود زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو اس معاملے میں اب میں نے جو کہا کہ کسی بھی انسان کے ساتھ آپ کے تعلق کی بنیاد اللہ ہونا چاہیے، تو اس سے میرا مطلب کیا ہے؟ اس سے میری مراد یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اگر آپ کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف روز بروز ترقی پذیر ہو رہا ہے، تو آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت مختلف ہوتی چلی جائے گی، اچھی ہوتی چلی جائے گی، اور ایک بہتر سمت کی طرف گامزن ہوتی چلی جائے گی، ڈیمیجز کم ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں حقوق العباد پر جتنا زور دیتا ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ میں جتنا اہل و عیال کا، رشتہ داروں کا، دوست احباب کا، غربا و مساکین کا، حتیٰ کہ جانوروں تک کا خیال رکھنے کی جتنی سخت تاکیدیں آئی ہیں، اور جیسا عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حیات مبارکہ میں ہمیں کر کے دکھایا ہے، اگر اس کا 10% بھی ہم لوگ فالو کرنا شروع کر دیں آج کے اس دباؤ والے وقت میں، تو ہماری زندگی بلا شبہ ایک پھولوں کی سیج بن سکتی ہے۔ اب اس میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ اتنی سادہ یہ بات ہے کہ اگر مرد اور عورت قرآن پاک پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو شائش دیتا ہے تو حج کے لیے چلے جاتے ہیں، زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے کردار کی بہتری پہ کام کرتے ہیں، کیونکہ حقوق العباد پر زور دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تزکیہ نفس پر بہت زیادہ اس کی ترغیب دی ہے اپنے کردار کو بہتر کرنے کے لیے۔ نفس کا تزکیہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے، میں بار بار بتا چکا ہوں کہ اپنے کردار کی بہتری کرنا ہوتی ہے، اور یہ بھی بتا چکا کہ کردار کی بہتری اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اپنی بری عادتوں کے آہستہ آہستہ خلاف جانے کی کوشش کرنا سیکھنا ہوتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ جنگ کرنا ہوتی ہے، دباؤ کے ساتھ نہیں، تشدد کے ساتھ نہیں، پاگل پن میں نہیں، بلکہ حکمت عملی اور بہترین عقل کے ساتھ اپنے آپ کے خلاف جانا ہوتا ہے۔ یہ تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ اب تزکیہ نفس سیکھنے کے لیے ہمیں قرآن پاک پڑھنا، میں بار بار عرض کر چکا، مجھے مسلمانوں میں سب سے زیادہ جو خوفناک ایلیمنٹ نظر آیا ہے، جو ہمارا سب سے زیادہ ہماری بربادی کا باعث یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان مرد اور عورت ہم پر علم فرض کیا گیا، اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم پر عبادت فرض کی گئی ہے۔ اب اس علم کی ہم مراد یہ لے لیتے ہیں کہ اسکول کالجز کا نالج ہوگا، سب کو پتہ ہے کہ تھوڑا بہت کمرشل ہے، دنیا داری کے لیے ضروری ہے، پڑھنا پڑتا ہے، پڑھنا چاہیے، ہر حال میں تعلیم ہے۔ اب جب دین کی تعلیم کی بات آتی ہے تو ہم قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، نماز روزہ شروع کر دیتے ہیں، اور تھوڑا سا کچھ بیانات دیکھ لیے، ایسے کچھ کام کر لیتے ہیں، تھوڑی بہت تفاسیر پڑھ لیتے ہیں۔ ہمیں اصل میں جب علم کی بات آتی ہے تو ہمیں قرآن میں گہرائیوں میں اترنا پڑتا ہے، اور ہمیں ان سوالات کے جواب ڈھونڈنے پڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بحیثیت انسان چاہتا کیا ہے، اور حقوق العباد کے لیے ہم پر کیا فرض کیا ہے، کون سی کوشش، کون سی سٹرگل، اور کیسی حکمت عملی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ تو جب کوئی قرآن پاک کو گہرائی سے پڑھتا ہے تو اسے ایک بات تو بڑی صاف اور واضح نظر آتی ہے کہ اپنے کردار کو بہتر کرے گا۔ جب اپنے کردار کو بہتر کرے گا تو کیسے بہتر کرے گا؟ اپنے عزیز رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے رویے کو ٹھیک کرے گا، جھوٹ بولنے سے باز آنے کی کوشش کرے گا،
کاروبار میں بے ایمانی نہیں کرے گا، بد دیانتی نہیں کرے گا، لوگوں کے خلاف سازش نہیں کرے گا، غیبت نہیں کرے گا، چگلی نہیں کرے گا، جتنا ہو سکے بچنے کی کوشش کرے گا۔ تو جب یہ والا پرسپیکٹو مرد اور عورت کا بلڈ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ آہستہ آہستہ بدلنے لگتا ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ انسان کو خوف خدا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی شرم و حیا ہے، اور یہ بڑا گریجولی بڑے تدبر کے ساتھ آہستہ آہستہ علم کے درجات چڑھتے ہوئے انسان کے اندر یہ تبدیلی رونما ہوتی ہے، اچانک نہیں ہوا کرتا، اس کو وقت درکار ہوتا ہے۔